اور اب چونکہ زمانہ ہے پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. چیزوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے اثرات بھی ہوتے ہیں. ہماری عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی تھیں، بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتی تھیں. اب وہ گھر کے اندر موجود ہیں تو بہت ساری چیزیں گھر کے اندر میڈیا کے ذریعے ان تک بھی پہنچ جاتی ہیں. خیر کی چیزیں پہنچنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے. لیکن جب شر پھیلتا ہے نا، شرارت کی جاتی ہے، تو عورت چونکہ اپنی عقل کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے، اور ذہن کے لحاظ سے اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مرد ہوتا ہے. تو بیچاری اس کا جب اثر قبول کرتی ہے تو وسوسوں کا شکار ہوتی ہے. اور پھر جس طرح آج کل جدید خواتین جدت کا لیبل لگا کے سوسائٹی میں آئی ہیں، کہتی ہیں ہم نے سیاسی، سماجی، فلاحی، ملکی ان سب معاملات کے اندر پورا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ چونکہ ایک حسین نعرہ لے کے آتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں، اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا ہے. عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ. بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی. انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا. اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں. وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں. انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں. وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو. اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40، 50، 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں. الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے. یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خوار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے. معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا. یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے. اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں ہو. مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں، اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہو. رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی. وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے. قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں. حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے،
فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا، یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں۔ یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا جی، بڑی سوبر فیملی۔ یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت۔ کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ۔ مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نا ہوتا، اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا۔ جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا۔ یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے۔ تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے۔ اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا۔ زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا۔ اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک۔ جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے، جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع۔ اور میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کرنا، پھر کمزور باتیں نہیں کرو۔ اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی۔ ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی، بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لے، اس کا ذائقہ تو دیکھیں۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے،
अब हम तुझे वापस भेजते हैं। चंद मर्दों को मेरे साथ किया, मुझे घोड़े और ऊंट की नंगी पुश्त पर बांध लिया। नंगी पुश्त पर लंबा सफर करना मुश्किल होता है, सीनाए बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफर था। रस्ते में वो खुद छांव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने जमीन पर चलने वाली किसी चीज की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हजरत उम्मे शुरैक रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को। ये एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था। मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी। वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया। तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में। फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किलें देखे तो भरे हुए थे। मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। पर एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के रोने वाले के गुलाम बन गए। सहाबियात ने ना बड़ा जम के दीन का काम किया, अकीदा, फिर तबलीग, फिर मैदान जिहाद। औरतें जिहाद में जाया करती थी, वो जख्मियों को पानी पिलाती थी, मरहम पट्टी करती थी। पहले अपने जिस्म के साथ बड़ी बड़ी पट्टियां लपेट के ले जाती, जहां किसी जख्मी को जरूरत होती वो पट्टियां करती, और आसाबी तौर पर मजबूत रह के। मैदान के अंदर जिहाद वो बंदा करता है जो यकीन कामिल की दौलत जिसे नसीब हो, जिसे पता हो कि ये मैं मरूंगा तो मेरा मरना रहेगा नहीं, अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता फरमाए। लेकिन अगर यहीं से बंदा अपने आप को मुतमईन न कर सके तो मैदान में जाएगा। यकीन कामिल हो, अगर हो यकीन कामिल पैदा तो फिर कट जाती हैं जंजीरें, फिर इंसान आगे मजबूती से आगे बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते ना तो औरतों पर किसी न किसी शख्स को नुमाइंदा बना के छोड़ के जाते थे। एक दफा मौला अली शेर खुदा को भी छोड़ के गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफा छोड़ के गए। एक मौके पर ना हुजूर ने औरतों को एक जगह पे छोड़ा पीछे, तो वो किला था हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा मजबूत किला था। उस किले के अंदर खवातीन सारी महफूज करके उनको वहां बिठा दिया गया। हुजूर जिहाद के लिए चले गए। अब वहां किले में औरतों को इसलिए रखा गया था कि यहाँ यहूदी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बाहर लड़े तो वो अंदर से कोई शरारत कर दें, लिहाजा औरतें महफूज रहें। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी तलवार लेके हिफाजत करने की, तो एक यहूदी आ गया। वो अब टो करने लगा, तजस्सुस करने लगा कि यहाँ औरतें हैं तो कोई मर्द भी है कि नहीं, दाएं बाएं देखने लगा। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तवज्जो की और जनाब हसन बिन साबित से कहने लगे 1 मिनट लगा इसकी गर्दन मार दे, ऐसा ना हो कि ये जाके बता दे, गर्दन उड़ा दे। हजरत हसन बिन साबित जरा थोड़ी कोशिश करने लगे, इरादा करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो अभी वो तैयारी में ही थे तो हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा खुद निकली पीछे से होके, जरा सा एक सुतून के पीछे छुपी, हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा। वो आपके करीब से गुजरने लगा। तो ये खातून की बात कर रहा हूँ, खातून की। किसी मर्द की जरूरत है औरत को तंग कर जाए? शर्त यह है कि औरत के अंदर भी तो गैरत ईमानी हो ना, उसके अंदर भी तो वो कुव्वत हो ना, ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाए। हाथ के अंदर डंडा था। जब वो यहूदी पास से गुजरने लगा तो अल्लाह अकबर कह के बीबी ने इतने जोर से मारा डंडा, हुजूर की पुप्पो ने एक ही डंडा खाया और वो जमीन पे ढेर हो गया। हजरत सफिया निकली और जनाब हसन बिन साबित से कहने लगी मुझे आती है शर्म, क्योंकि जब किसी को मार दिया जाए तो उसका माल माले गनीमत है ना काफिर का। अब इसकी जिरा उतारनी है, इसकी तलवार लेनी है। फरमाया मुझे शर्म आती है, वो मर्द है, इस तरह करो मार मैंने दिया, सामान तुम उतार के ले आओ। ये कुव्वत थी मुसलमान औरतों के अंदर, ये शौक था, ये जज्बा था। हमारे यहाँ ना रोज रोज की कमजोरियां, औरतों का रोज आंसू बहाना,
اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا. اس نے انہیں کمزور کر دیا. آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا. یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں. بی بی ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے. تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا. آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے. بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا. شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے. اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے. تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا. آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو. اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں. رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں. اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی. پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی. یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں. مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے. حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے. تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں. ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال. بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں. ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں. تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا. حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے. حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جا میرا بیٹا میدان میں. حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے. ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی. حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا. اور پھر کیا جملہ کہا. حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ کاری کر دیا. فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا. لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک. مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئی، زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی. اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا. وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا. پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے. لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے. حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے. او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے. حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی.
कहने लगी आए ना, कौन आता है मेरे करीम के पास, आके दिखाए ना कोई, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है, असी मरण तो अगे ही मर गए बाप, असा ता मतलब नू पाया है, आके खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते मैं दाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, मैं बाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, आगे देखता था तो उम्मे अम्मारा, पीछे उम्मे अम्मारा। हुजूर फरमाने लगे तू तो बहुत सारे लोगों से सबकत ले गई है, तू तो बड़े सारे लोगों से आगे निकल गई है, उनको जख्म लग रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पर खातून होके डटी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी, हुजूर पर आने वाले तीर अपने वजूद पे लेती हैं। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे रब ने बड़ा हौसला दिया है, इतना गहरा जख्म बाजू में आया कि गार बन गई, गार। अल्लाह के प्यारे महबूब ने नजर करम फरमाई, हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले। कहने लगी सोनिया अगर मेरी खिदमत कबूल है तो दुआ कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन भी आपसे दूर ना करे, रब दूर ना करे। हुजूर ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको और इसके खानदान को क़यामत में भी मेरी रफाकत देना। हुजूर की दुआ सुनी तो बात निकली, फरमाने लगी लोगों लो फिर मैंने अपना मकसद पा लिया है, मैं कामयाब हो गई हूँ, अब दुनिया की कोई मुसीबत भी मेरे ऊपर आए तो मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मदीने वाले ने जहाँ भी करम फरमा दिया है वहां भी करम फरमा दिया है। ये ताकतें थी इन ख़वातीन को। एक ताबी बुजुर्ग थे हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग साहिब तारीख बगदाद ने लिखा है वो जिहाद पे चले गए, 30,000 दिनार अपनी बीवी को जाते दफा दे गए, कहने लगे लो पास रख लो, और बेटा भी माँ की गोद में ही था, कुछ ने लिखा पैदा हो चुके थे, कुछ का कहना है कि उनके जाने के 1-2 माह बाद बेटे की विलादत हुई, और बेटे का नाम क्या है, रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान। और ये बेटे वो हैं जो हजरत इमाम मालिक जैसे लोगों के उस्ताद हैं, हजरत हसन बसरी जैसे लोगों ने उनसे पढ़ा, तो जिहाद पे चले गए। आज तो फौजियों की नौकरी है ना जी, उनका ये निजाम है कि वो जाते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे आते हैं। उस जमाने में ये था कि माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, और फतूहात का ये तरीका था कि ये इलाका फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, किसी ने लौटना है तो पाबंदी नहीं थी, लौट सकता है। कुछ लोग जिहाद में रहते थे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग 27 साल जिहाद में रहे, 27 साल। यहाँ तो खामन बाहर हो तो बहुत सारी औरतें कह देती हैं कि तेरे अब्बे ने तो सिर्फ पैसे कमाए, मुसीबतें तो सारी मैंने देखी। माज़अल्लाह बाज जगह, सब नहीं लेकिन बाज जगह कह देती हैं कि वक्त ते सारे मैं कीते। 27 साल शोहर चला गया, वापिस ही नहीं आया, 30,000 दिनार दे के चले गए। 27 साल के बाद ख्याल आया घर का, अब बेटा मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया, और कमाल ये कि रहते कहाँ थे, हुजूर के मदीने में, मदीनतुन नबी में, मदीना मुनव्वरा में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इनके साहिबजादे हजरत रबिया ये मस्जिद नबी में, हुजूर की मस्जिद में बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाया करते। आए घर, दरवाजे पे दस्तक दी, साहबजादे ने दरवाजा खोला, ना बाप बेटे को पहचानता है ना बेटा बाप को। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहबजादे ने कहा बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाजत के क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो वो कहने लगे तू बता, तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा तो अंदर से वालदा ने सुना, पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद। 27 साल के बाद आप अपने साहिबजादे से कहने लगी बेटा इनको अंदर आने जो तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाजा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो 2 मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हजरत इब्राहिम का हजरत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहिम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। बाप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिलके बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया। हजरत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वुजू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी चूंकि सफर से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा। पूछते हैं अपनी बीवी से मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं? तो अहलिया कहने लगी मस्जिद जाए ना, हुजूर की मस्जिद में असर पढ़ के आए, फिर मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। हजरत रबिया ने इमामा बांधा, जुब्बा पहना, हुजूर की मस्जिद में बैठे और हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। सामने हजरत हसन बसरी जैसे, इमाम मालिक जैसे लोग बैठे हैं। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग जो इनके वाली थे, असर की नमाज पढ़ के ना तो पूछते हैं एक शख्स से ये कौन है नौजवान काली दाढ़ी वाला, उम्र ज्यादा नहीं पर किस तरह शौक से हुजूर का दीन बयान कर रहा है, कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुर्रहमान नाम के बुजुर्ग हैं, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए, ये उनका बेटा है।
یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، اٹھے گھر گئے، اور جب آنسو بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن فاروق فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خوار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔